کام ہو گیا؟ میرے خیال میں تھوڑی دیر کے لیے زحمت ہوگی، گرمی ہے، اندر ہی آ جائیے کیونکہ کچھ لوگ آواز سن کے آنے والے ہیں نا. شرمائیے نہیں، آئیے آئیے، مردانی مجلس میں مردوں کی طرح آئیے. حضرات، آج ایک بڑا سانحہ یہ ہوا ہے کہ تحت اللہ خانی کا بہت بڑا ذاکر حسین حیدر نواف صاحب کا انتقال ہو گیا، جو لکھنؤ کی اس تہذیب کے نمائندے تھے جو تہذیب اب کتابوں میں دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ تحت اللہ مرثیہ خانی میں واقعی وہ آفتاب مرثیہ خانی تھے. ان کا حق بنتا ہے ہم سب آزاداران سید الشہداء پر، جہاں تک کہ میرے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں اور سامعین میری آواز سن رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے حیدر نواف صاحب کی روح کے لیے احسان صاحب کریں. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان. والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وأنا من الحسین أحب الله من أحب حسینا وأبغض الله من أبغض حسینا. صلوات محمد علیہ. 3 برس کے بعد آپ کا سامنا ہو رہا ہے اور اب میں خود اپنا کارٹون ہو چکا ہوں. یہی ضرب محوسال ہے جو جوانی کے گھمنڈ کو بڑھاپے میں اس طرح تبدیل کر دیتی ہے کہ جو بہت سینہ تان کے چلتے ہیں پھر بڑھاپے میں سب کے سامنے انہیں جھک کے چلنا پڑتا ہے. اور لڑکپن میں جن بوڑھوں پر ہنسے ہیں ان کی روحیں اب ہم پر ہنس رہی ہوں گی. آپ کی محبت ہے کہ میرے لیے آپ لوگ اس اشتیاق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں. لیکن اب یہ سمجھ لیجیے کہ میں اپنا ماضی ہوں، اپنا حال نہیں ہوں. بس یہ کہ
یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان دنوں گھر ہی میں بیٹھا رہوں. بہرحال موضوع ہے ہمارا منیت حسین و رسول. الفاظ وہ ہیں جن کی تلاوت میں نے کی ہے کہ جس کی زبان اردو ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، بنگالی ہے، پنجابی ہے، مراٹھی ہے، جس کی زبان انگریزی ہے، جس کی زبان عربی ہے، جس کی زبان فارسی ہے، جس کی زبان کوئی سی بھی ہے، فرینچ ہے، کوئی زبان بھی بولتا ہے، اس کے سامنے اگر حسین کا چاہنے والا ہے اور رسول کا ماننے والا ہے تو اس کے سامنے جب یہ الفاظ ادا کیے جائیں گے تو اسے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہے. جیسے یہ سنتا آ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جس طرح یہ سنتا آ رہا ہے کہ رسول اللہ کے آخری رسول ہیں، جس طرح یہ سنتا چلا آ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح یہ بھی سنتا چلا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور جس نے نہیں سنا ہو سکتا ہے کہ نہ سنا ہو، جس نے نہیں پڑھا ہو سکتا ہے نہ پڑھا ہو، جسے نہیں معلوم ہو سکتا ہے اسے نہ معلوم ہو، لیکن اس کا انجام انشاءاللہ یزید اور لشکر یزید کے ساتھ دہشت گردوں کی فہرست میں سر فہرست رہے گا. دوسری بات یہ کہ بھائی ایک بات اور سن لیجئے، مقصد مجالس کیا ہے؟ میرا اپنا ذاتی بات کر رہا ہوں، یعنی میرے ابھی میں مجلس ختم کروں گا اس کے بعد یہاں افسر جہاں کے عزا خانے میں میرے چھوٹے بیٹے متناصر پڑھیں گے، ان کی بھی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیونکہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور حسینیت کے بارے میں ہر شخص اپنی ماں کی عصمت کا گواہ ہوتا ہے، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. یہ تنہائی ہے، اور یہ تنہائی ویسی ہے کہ جس میں صرف اور صرف ماں کی گود سے اگر تربیت نہ ملے تو پڑھ لکھ کے آدمی چاہے جتنا بڑا بقرات اعظم ہو جائے، سقراط ہو جائے، افلاطون ہو جائے، ارسطو ہو جائے، سب کچھ سمجھ میں آئے گا، حسین اور رسول کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول کی توہین ہوئی ہے تو پتھر چلاؤ، ڈھیلے چلاؤ، گمے چلاؤ، ہلڑ کرو، ہنگامہ کرو. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر واقعی توہین رسول کرنے والوں سے نفرت ہے تو اس پہلے شخص کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ بات تو کوئی جیسے ہم ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں مجلس؟ موضوع ہے ہمارا حسین میں نہیں آنا من حسین میں نیت حسین و رسول. شروع کہاں سے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. پہلے شیطان کو لعین و رجیم کہہ لیا، پھر آج کی بات شروع کی. اب رسول کی توہین جس نے بھی کی ہو، جب بھی کی ہو، جہاں پر کی ہو، اس کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرو جو عید زہرا میں رسول کے چاہنے والے اختیار کرتے ہیں. جی میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا. آپ سب نوجوان لڑکے ممبر کے آگے بیٹھے ہیں، آپ کی سماعتیں نہایت ٹھس ہیں، آپ نہایت بحث ہیں، اور میرے سینے میں اتنا دم نہیں ہے کہ ماں باپ کو اتنا دمدار ہو کے اس طرح وہ کر سکیں. دوسرے یہ کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ میں مجلس کیوں پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس کیوں سن رہے ہیں؟ اپنی اپنی نجات کے لیے. میں آپ کی خدمت میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر مجلسیں پڑھ کے میں نے اپنے کو پہچانوایا ہے، اپنے کو پہچانوایا ہے. میں حسین و مقصد حسین کیا سمجھاؤں گا؟ بھائی آپ سمجھیے. اب یہ تو میری جو بڑے عالم لوگ ہیں وہ جانے یہ کام کہ شہادت حسین کا مقصد کیا تھا، مقصد شہادت سمجھیے. تو بھیا جب تک مقصد سمجھ میں آئے نماز نہ پڑھیے، جب تک مقصد سمجھ میں نہ آئے روزہ نہ رکھیے، جب تک مقصد سمجھ میں نہ آئے عید نہ منائیے، جب تک مقصد سمجھ میں آئے بکرا نہ کاٹیے، جب تک مقصد سمجھ میں آئے تراویح نہ پڑھیے. آپ یہی سننا چاہتے ہیں؟ پٹوائیں گے مجھے آپ لوگ بڑھاپے میں، خود تو آپ لوگ نوجوان ہیں، بچ کے نکل جائیں گے.
اصل میں قصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ مقصد سمجھیے. ارے بھائی مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ نے ایک نور کو خلق کیا اپنے پہچانے کے لیے. اس نور کو 14 حصوں میں بانٹا اپنی وحدانیت کا مستحکم بنائے رکھنے کے لیے. ان انوار کے پسینوں کے قطروں سے انبیاء اور ملائکہ خلق ہو گئے. حیات و کائنات کا وجود آیا سامنے جو ہمارا عقیدہ ہے. اور ہر ایک اپنے مذہب اپنے عقیدے کا پابند ہے اور ہر ایک کو اپنے مذہب اپنے عقیدے پر رہنا چاہیے. کسی کے مذہب و عقیدے کے اوپر کوئی اٹیک کیے بغیر. لیکن اس ہندوستان میں چونکہ ہم آزاداری کے لیے آزاد ہیں اور یہاں ہم پر کسی قسم کی تقریر کی پابندی نہیں ہے، جبکہ کئی اسلامی ملک ایسے ہیں جن میں کالے کپڑے پہن کے نکلنا شیعوں کے لیے جرم ہے، سزا ہے مجلس کرنا. لوگ بیسمنٹ میں چپکے چپکے مجلس ماتم کر لیتے ہیں. اسلامی ملکوں میں یہ حالت ہے. یہاں ہندوستان میں ہمیں سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ وہاں سے سیاست ختم ہو جاتی ہے جہاں سے ہم محرم کے چاند دیکھتے ہیں. اور جب تک چہلم ہے 8ویں ہے کوئی سیاسی مسئلہ ہمارے سامنے نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا. یہ خالص مذہبی اجتماعات ہیں اور ان کا تعلق مذہب سے تھا، مذہب سے ہے، وہ مذہب پر رہے گا. اور ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے بغیر اس شرط کے کہ اس کی تعداد کتنی کم ہے. تو عزائے حسین کے ذریعے مجلس و ماتم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں. تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے والا اپنے کو پہچانوا رہا ہے، مرثیہ کہنے والا اپنے کو پہچانوا رہا ہے. آج انیس کو ممبر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یا ممبر کو انیس کی وجہ سے؟ دبیر کو ممبر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یا ممبر کی وجہ سے دبیر پہچانے جاتی ہیں؟ سوچیے آپ. شاعری ہو، ادب ہو، صاحب بیاضی ہو، نوحہ ہو، جتنے بھی اجزاء ہیں عزاداری کے، اس میں ہم آپ ایک دوسرے کو فرش اعضاء کے صدقے میں پہچانواتے ہیں. اور ایک عہد کے بعد دوسرا عہد آتا ہے، ایک زوال کے بعد دوسرا عروج شروع ہوتا ہے، ایک دور کے بعد دوسرا دور آتا ہے، ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ آتا ہے. نئے چہرے ہوتے ہیں، جو بچے ہیں وہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی سلامتی کی دعا بھی مانگتے جاتے ہیں. یعنی یہ نہیں سمجھیے گا کوئی بوڑھا ایسا نہیں ہے کہ جو مچھر بھی اگر کمرے میں بنبنا رہے تو سمجھے گا کہ ملک الموت کے پر کی آواز ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ لوگ بائک چلاتے ہیں تو بے تحاشا، ہیلمٹ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، رانگ سائڈ سے اوورٹیک کر رہے ہیں تو کوئی ہرٹ نہیں ہے، ٹریفک جام ہو رہا ہے تو ہونے دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب بڑھاپا آئے گا میاں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے بچے جوان ہوں گے اور جب آپ لوگ ان عمروں کو پہنچیں گے جن عمروں پر ہم لوگ ہیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا خوف ہوتا ہے جوان نسل کے لیے مرنے کا. کیونکہ جوانوں پر 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بوڑھوں کو بھی پالنا اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی پال کے جوان کرنا. بوڑھوں کی صرف ایک ذمہ داری ہے، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، جو سکھانا سکھا دیا. اب ہم مر جائیں تو جہاں ممکن ہو ہماری وصیت کے مطابق دفن نہ کر سکو تو جہاں ممکن ہو دفن کر دو. اور اتنا برا وقت گزرا ہے خدا کی قسم، اس دنیا کے اوپر ساری دنیا پر کتنا برا وقت گزرا ہے. اور ابھی بھی کرونا کے اثرات پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں. بیماری چھائی ہوئی ہے، کہیں کہیں پھر سے ابھر رہی ہے، کہیں کہیں پھر سے عود کر رہی ہے. اور یہ ابھی منکی پاکس نام کا وہ مرض نیا نکلا ہے. مرض سے مرض، بیماری سے بیماری نکلتی چلی جا رہی ہے. جب انسان کو اپنے علاج کرنے پر غرور ہو جاتا ہے تو نئی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بیماریاں بھی ہم کو صرف ہماری اپنی وجہ سے ملتی ہیں. پہلے فطری سواریاں تھیں، رفتار کم تھی. اب اسپیس تک میں راکٹس، اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کی اور پوری کائنات کی فضا خراب ہو رہی ہے. موسم تبدیل ہوئے جا رہے ہیں، سردیوں میں گرمی، گرمیوں میں برسات، برسات میں لو چلنا، عجیب و غریب قسم کا ماحول ہو رہا ہے. ناوقتی بارش، یہ سب کچھ انسان کی ترقی کی دین ہے. ترقی تو کر لی لیکن ترقی کو سنبھال نہیں پا رہا ہے آدمی. سب سے بڑی بات یہ ہے
انسان ترقی کرتا ہے تو اپنے کو موت سے بچا نہیں پاتا، اور جب قدرت ترقی دیتی ہے تو قتل ہو جانے کے بعد بھی لوگ نظر سے قرآن سنا کے بتاتا ہے کہ قاتل کامیاب ہوا ہے، موت کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بعد۔ آج کی گفتگو میں یہ سب باتیں کہہ لینا شاید مناسب تھیں، آپ کے کانوں میں بات پڑی رہے۔ سوچنا آپ کا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ بس ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز ہے خضوع و خشوع، اس کے بارے میں آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ جس کی نماز میں توقع ہوتی ہے جس کی روزے میں توقع ہوتی ہے کہ نماز پڑھیں تو صرف اللہ کی طرف رجحان ہو، اللہ کی طرف رجحان۔ اسی لیے ہمارے ہاں شیعوں میں، ہماری شریعت میں راستے پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم کوئی بھی راستے پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے پاس غریبوں کی مسجدیں ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کسی مال پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی، اور ہمیں لولو سے نہیں ابو لولو سے محبت ہے۔ پریشان کر رکھا ہے آپ لوگوں نے، مجھ سے آپ تک کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ قصہ یہ کہ آپ نوجوان حضرات ہیں، آپ کی سوچ میرے بارے میں یہ ہے کہ میں خدا نہ کرے بہت بہادر آدمی ہوں یا بہت دلیر آدمی ہوں، حالانکہ میں سیدھا سادہ ہوں۔ اب یہ کہ اب آپ لوگوں کے سہاروں کی زندگی میں بھی ضرورت ہے، اور مرنے کے بعد آپ لوگوں کے کندھوں کی ضرورت ہے، یہ تو انسانی فطرت ہی ہے۔ اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی بات کہوں۔ اب میں اپنی بات کہتا ہوں، اپنوں کی بات کرتا ہوں۔ خواہ مخواہ کوئی اپنی طرف لے جائے یا اپنوں کی طرف لے جائے تو یہ اس کے سوچ کی غلطی ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میرا خدا ایک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں کے خداؤں کو برا کہہ رہا ہوں۔ یا رسول خدا کے آخری رسول ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب کوئی رسول نہیں ہے، کہ یہ بات بھی حقیقت تھی کہ خدا کے رسول یا کسی اور بات کا آپ کو کیا گئی، میری لاٹ ٹپک گئی یا میں پھسل کے گر پڑا، کیا ہوا اتنے زور کی ہنسی کیوں آئی آپ؟ خدا کی قسم آپ تو پہلی محرم کو کہاں لگا رہے، کیا کہنا؟ عید زہرا میں تو بالکل ہی آپ ایسے باہر ہو۔ چلیے خدا کرے آپ ان کالے کپڑوں میں نہ دکھائی دیجیے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ بڑھاپے میں اپنا چیک اپ آدمی کو خود کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ لڑکے ہنسنے لگیں۔ اور میں خفا نہیں ہوں آپ کی بات پر، بس یہ کہ ہماری مجلس کی کوئی سے ہمیں تہذیب ملتی ہی مجلس سے ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ شاید میں نے اپنی بات کہہ لی، اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ہم اور مسلمانوں کے فرقوں کے مقابل جو بات تہذیب سمجھے جاتے ہیں وہ یہ عزاداری کی دین ہے۔ معاف کیجیے گا، رمضان میں مسجد ندیدہ بچہ بنا دیتی ہے آدمی کو، سجدگاہ ہوتی نہیں ہے، افطاری کی پلیٹ پر نظر رہتی ہے، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سجدگاہ ہے نہیں۔ سجدگاہ ہے نہیں، ساری توجہ افطار پہ ہے، جہاں یہ کہ کچھ نہیں ہے، ساری توجہ عزا خانے پہ ہے۔ ایک احساس ہو جائے کہ یہیں کہیں جناب سیدہ بھی تشریف فرمائیں، جناب امیر بھی تشریف فرمائیں، یہ احساس ہو جائے بس، ورنہ کہاں ہم حقیر نادان لوگ اور کہاں یہ ہستیاں کہ جن کی شفاعت اگر ہم کو مل جائے تو موت آسان ہو جائے، قبر کا مرحلہ آسان ہو جائے، برزخ کا معاملہ آسان ہو جائے، روز محشر آسانی، قیامت کے روز ہمیں اس بات سے زیادہ باریک راستے سے گزر کے آسانی سے جنت میں داخلہ مل جائے، ان کی خوشنودی اگر حاصل ہو جائے، یہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ تو عزاداری میں خضوع و خشوع جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔
اب رسول نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کیفیت کو ایک مخصوص اصطلاح میں منیت کہتے ہیں. اتنا اپنا لیا حسین کو کہ اب رسول سے الگ حسین اور حسین سے الگ رسول کو سوچا نہیں جا سکتا. اور جب رسول کو حسین سے الگ کیا جائے گا تو رسول میں خرابیاں نظر آنے لگیں گی، اور جب حسین کو رسول سے الگ کیا جائے گا تو پھر ایک کربلا جو واقع ہو چکی ہے وہ پھر سے اس کی یاد تازہ ہوگی. اب کوئی دوسری کربلا نہیں ہو سکتی. کربلا تو ناممکن ہے. کربلا سے پہلے نہ کوئی کربلا کا واقعہ ہوا اور نہ کربلا کے بعد کوئی کربلا کا واقعہ ہوا. کربلا ایک آفاقی کائناتی سچائی ہے، صداقت ہے. کربلا نے ہم کو ایک بات سمجھائی کہ ان کے ایسے نہ بنو، ان کو تو اللہ نے بنایا تھا. ہم گناہگار خطاکار انسان ہیں، لیکن اگر ان کو یاد رکھیں تو بہت سی غلطیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اپنی پوری زندگی میں ہم بہت سی خطاؤں سے اپنے کو بچا سکتے ہیں، بہت سے غلطیوں سے ہم اپنے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہم دنیا کے جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام کر کے اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے ساتھ آسانی سے گزار سکتے ہیں. کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے. لیکن آج مجھے یہ بتائیے کہ آج کے جو ہم لوگ آج کے مقررین ہیں، چاہے ہم ایسے بوڑھے ہوں، خدا ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی اللہ سلامت رکھے، اور جو ہوں اور جو نوجوان ہیں وہ جوان ہیں، ہم بے حد ترقی کریں انشاءاللہ، اور ہم لوگوں سے زیادہ وہ عزاداری کی خدمت کر کے عزاداروں میں مقبولیت حاصل کریں انشاءاللہ. نوجوان نسلیں جتنی بھی اس عزاد کے فرض سے وابستہ ہیں کسی شکل میں بھی، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ مقرر ہوں، چاہے وہ سوز خان ہوں، چاہے وہ نور خان ہوں، چاہے وہ صاحب بیاض ہوں، چاہے ماتمی انجمن ہیں جو رات رات بھر جاگ کے شب ظاہریاں کر کے عزا کی رونق کو برقرار رکھتے ہیں. خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک محرم آپ کے لیے جو آتا ہے، میں شاید 3 سال پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سارے مسلمانوں کے سدھرنے کے لیے صرف 1 مہینہ ہے رمضان کا. عزاداری کی وجہ سے آپ کے پاس 3 مہینے 8 دن ہیں. پریکٹس شروع کیجئے رمضان سے، عمل شروع کیجئے محرم تک، اور پھر اپنا. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں، اگر ہم مبلغوں کے تبلیغ کرنے سے واقعہ کربلا آپ تک پہنچا ہوتا تو اس میں بہت تبدیلیاں ہو گئی ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے جناب سیدہ سے. ہم نہ مقصد حسین پوری طرح سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ واجب الوجود کے حتی الامکان قدرت کاملہ کا نام ہے حسین. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت اس لکھنؤ میں ان مدرسوں میں پڑھانے والے کتنے قابل مدرسین موجود ہیں. پرانا مانیے گا محلے کے لوگ ان کو نہیں پہچانتے. ہم حسین کا نام لیتے ہیں اس لیے ہمیں پہچانا جاتا ہے. ورنہ ہم کیا، ہمارا علم کیا، ہم کیا، ہمارا فضل کیا، ہم کیا، ہمارا مطالعہ کیا، ہم کیا، ہمارے الفاظ کیا، ہم بیانیوں کے شکار لوگ ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور اس قادر مطلق نے سب کو آزادی دی ہے. اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ ظلمت سے نکل کے نور میں آتا ہے یا نور سے نکل کے ظلمت میں جاتا ہے، ظلم سے نکل کے صبر کی طرف آتا ہے یا صبر سے نکل کے ظلم کی طرف جاتا ہے، خباثت سے نکل کے شرافت کی طرف آتا ہے یا خدا نخواستہ شرافت سے نکل کے خباثت کی طرف جاتا ہے. برائی اچھائی دونوں چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں. چاہے انسان تو برا انسان بھی بن سکتا ہے اور چاہے تو اچھا انسان بھی بن سکتا ہے. لیکن آخرت میں تو بات کھلتی کھلتی ہے، دنیا بھی بہت کھل جاتا ہے. اور خاص طور سے عقیدے کے معاملے میں اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے.
چھوٹے بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اسی طرح سمجھاتے رہیے جیسے آپ کو آپ کے بزرگوں نے سمجھایا ہے، اور مجلس میں بیٹھ کے سب کی مجلسیں سنیے، کسی پر اعتراض نہ کیجیے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس سے وقت لیجیے، تنہائی میں اس سے گفتگو کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس نے بات صحیح کہی ہو، آپ غلط سمجھے ہو سکتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی جملہ یا کوئی بات غلط نکل گئی ہو، آپ اسے نے اس کو فالو کر لیا اور میری اصلاح اس بڑھاپے میں ہو جائے تو مجھے بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عزا خانے کا احسان مند ہونا چاہیے کہ عزا خانے کے بدولت مرنے سے پہلے میری اصلاح ہو گئی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سے خطا کا امکان ہے، لیکن خطا کا باقی رہنا یہ غلط بات ہے۔ حسینیت اسی کا نام ہے کہ جب غلطی سمجھ میں آ جائے تو غلطی سے آدمی توبہ کر لے، اگر توبہ کر لی تو حر ہے، اور ضد پر باقی رہا تو حرملہ ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے حر بن جائے چاہے حرملہ بن جائے۔ آج دیکھیے آپ اتنے ٹی وی چینل ہو گئے ہیں کہ اور خبریں اتنی ریپیٹ ہونے لگی ہیں کہ اور ہر ایک کے پاس موبائل میں اطلاع تھی، پہلے کسی چیز کی اطلاع دینا دشوار تھی، اب کسی بات کو چھپانا دشوار ہے۔ انہوں نے کروڑوں روپے چھپا رکھے تھے وہ نہیں چھپا پا رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں ان کے یہاں، کوئی نہیں چھپا پا رہا ہے، جرم کسی کا نہیں چھپ رہا ہے، چاہے حاکم ہو چاہے محکوم۔ آپ یہ غور کیجئے کہ حاجی حج سے واپس آ رہے ہیں، ان کا کتنی خوشی سے استقبال ہو رہا ہے اور کتنا خوش ہو کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بڑے آرام سے حج کر لیا۔ یہ حج کا جذبہ، کربلا نے کیا جذبہ پیدا کیا کہ ہم بھی پیدل نجف سے کربلا تک کے جائیں جانے تک۔ کچھ لوگ آرام کی اطلاع دیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، کچھ کو تکلیف اٹھانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ ہے حسینیت۔ ذرا غور کیجیے، اب کرونا کا عہد ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کربلا معلیٰ میں، عراق میں امن و امان ہو اس کی دعا کیجیے، وہاں سیاسی حالات بہت خراب ہیں، کچھ خانہ جنگی کسی کیفیت ہے، وہاں سکون ہو، اور انشاءاللہ لوگ سکون سے وہاں عشرہ محرم کریں، اور بہت سے لوگ عرفے کی زیارت کے لیے پیدل جاتے ہیں، گئے، بہت سے لوگ روزہ عاشور کے لیے پیدل جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ چھٹی ساتویں محرم تک کربلا پہنچ جائیں، وہ سب جائیں خیریت سے اپنے کر کے اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ لیکن آپ ایک بات سمجھ لیجئے، میں شاید اس سے پہلے بھی یہ کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں، اس بات کو دہرا رہا ہوں، اب یاد نہیں کہ کب کہا تھا اور کہاں کہا تھا۔ حاجی واپس آتا ہے تو اسے ہار پہنائی جاتی ہیں، اور بوڑھا زائر جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے بیٹا یہ دعا کرو کہ وہیں مر جائیں وہیں دفن ہو جائیں۔ خانہ کعبہ کی طرف لوگ جاتے خیریت سے واپس آنے کے لیے، کربلا کی طرف لوگ جاتے پیوند خاک شفا ہو جانے کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ سمجھیے کہ کیا بات ہے کہ آدمی اپنا وطن چھوڑ کے غریب الوطنی میں مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کربلا صبر کی انتہا کا پیمانہ ہے، ختم نبوت کی عظمت کی معراج وجودی کا نام کربلا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں مختلف ٹی وی چینلوں پر دکھایا جا رہا ہے کہ عزا خانے سج گئے، چاند رات کی مجلسیں کل رات سے شروع ہو گئیں، اور پورے ہندوستان، پورے بر صغیر، ساری دنیا میں عزاداری اب آپ کو اپنے واٹس ایپ پر دکھائی دے رہی ہے، آپ کو اپنے موبائل میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ ہم آپ کیا قربانی دیتی ہیں؟ اپنے چند پیسے خرچ کر لیتے ہیں عزاداری کے نام پر، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسی مدینے میں ایک وقت وہ تھا جب نام حسین لینا جرم تھا، ایک مختصر سا خاندان تھا،
شوہر، زوجہ اور 2 بچے. اور شوہر مزدوری کرتا تھا اور مشقت مزدوری کر کے گھر کو فاقے سے بچا لیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مزدوری نہیں ملی اور وہ وقت آ گیا کہ کچھ دیر میں سورج ڈوبنے والا ہے. تھکا ہوا شوہر گھر میں واپس آیا اور زوجہ سے کہا کہ کیا بتائیں، کوئی مل نہیں رہا ہے، دعا کرو کہ چاند نہ گھومتے اس کا، ایک دن اور مل جائے. کہا والی انتظام تو گھر میں موجود ہے، دونوں بچے ان کو راہ خدا میں بیچ دیجیے، راہ حسین میں فروخت کر دیجیے، جو قیمت انہیں شہزہ داری کر لیں گے. کہ یہ بات تو کئی مرتبہ میرے دماغ میں آئی، میرے دل میں بات کئی مرتبہ آئی، تمہاری مامتا میں زخمی کر دی گئی، ان کے لیے اپنی اولاد کو دیکھیں. صبح ماں نے بچوں کو نہلا دھلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے دیا. کچھ دیر میں شوہر سامان اعضا لیے وہ واپس آیا، فرش اعضا بچ گیا. ایک مرتبہ شوہر کی نظر زوجہ پر پڑی، دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے. کہا دیکھو اسی لیے میں بچے نہیں بیچ رہا تھا اور یہ بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مامتا کی اہمیت کو سمجھتا ہوں. اب حسین کے فرش غم پر بیٹھ کے اپنے بچوں کو یاد نہ کروں. کہ والی بچوں کو یاد نہیں کر رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ 2 عزادار کم ہو گئے. اس وقت دیکھیے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ برسات کا موسم ہے اور عزاداروں کے لیے سائے کا اتنا انتظام ہو کہ اگر بارش ہونے لگے تو عزادار بھیگنے نہ پائیں. ہمارا مسئلہ دوسرا ہے کہ اتنا زیادہ ساؤنڈ سسٹم اچھا ہو کہ ہر عزادار کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، اتنے ٹی وی چینل لائیو ٹیلی کاسٹ دے رہے ہیں مجلس کا. غور کیجیے آپ، وہ زمانہ آپ غور کیجیے، اس زمانے میں عقیدے کو بچانا کتنا مشکل تھا. سخت زمانہ گزر چکا شیعہ مذہب کے ماننے والوں کا، اب اس سے زیادہ سخت زمانہ نہیں آ سکتا ہے. کا 2 عزادار کم ہو گئے، ہمارے بچے بھی عزادار کے حسین کے بڑے چاہنے والے تھے. جس گھر میں گئے معلوم نہیں اس گھر میں حسین سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، یہ وہاں عزاداری نہیں ہوتی. میرے بچوں پر نہ جانے کیا گزر ہے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی. رسم عرب کے مطابق زوجہ نکل کے دروازے پر گئی. پوچھا دروازے پر کون ہے؟ باہر سے ایک بیوی کی آواز آئی، تمہاری امانت واپس کرنے آئی. دروازہ کھولا، دیکھا سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک بیوی دونوں بچوں کو گود میں لیے کھڑی. کہا لو اپنے بچوں کو سنبھالو. کہا یہ بچے کیا آپ ان بچوں کی مالکہ ہیں؟ کہا نہیں تم ان کی ماں ہو، تمہیں واپس کرنا ہے. کہا بچوں کو واپس لے جائیے. کہا کیوں؟ کہا جو قیمت ملی تھی اس میں سے بہت کچھ خرچ ہو چکی، قیمت واپس نہیں کر سکتے. کہا تم سے قیمت کون مانگ رہا ہے؟ تمہارے پھول تمہارے آنگن میں کھلے، تمہارے بچے تمہاری گودی میں پلے، خدا تمہارا گھر آباد رکھے. ایک مرتبہ شوہر سے کہا کہ بچوں کی مالکہ بڑی مہربان بیوی تھے، چن رہی ہیں بچوں کو واپس لے کے آئیں. اپنے حجرے میں چلے جاؤ. ان بیوی کو لا کے گھر میں بٹھایا، گھر میں لائی. کہا غریب خانہ آپ کے قابل نہیں ہے، کہاں بٹھاؤں؟ کہا تیرے گھر میں تو فرش اعضاء حسین بچتا ہے. کہا ہاں خدا کا شکر ہے فرش اعضاء بچ گیا. کہا ہمیں وہ فرش اعضاء بہت پسند ہے، چلو اسی فرش پر چل کے بیٹھ گئی. یا حسین کہہ کے فرش پر بیٹھ گئی، سمجھ گئی کہ حسین کی چاہنے والی ہے. اب بچوں کی طرف مخاطب ہوئی اور کہتی ہے جب اتنی مہربان مالکہ ملی تھی، اتنی حسین کی چاہنے والی، تو ان کی خدمت کرتے تم لوگ، ان سے تم نے گھر جانے کی فرمائش بیکار کی، انہی کی خدمت میں رہتے. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. بڑے بھائی نے کہا اماں پہلے ہماری بات سن لیجئے پھر کچھ کہیے گا. کہا کیا بات ہے؟ کہ بابا ہمیں لے کے بازار میں نکلے، ایک نورانی چہرہ شخصیت سامنے آئی، ان سے بابا کی کچھ گفتگو ہوئی، انہوں نے بابا کو کچھ درہم دے دیے. ہمیں گود میں لے کے
شہر مدینہ سے باہر نکلے، کچھ دور کے بعد ایک محل میں داخل ہو گئے، وہاں یہ بیوی بیٹھی تھی، ان سے کہنے لگے اماں یہ بچے میرے نام پر بک رہے تھے، میں ان کو خرید لایا ہوں، اماں ان بچوں کو میں خرید لایا ہوں، یہ آپ کے مہمان ہیں۔ اماں ان بیوی نے ہمیں اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے بہترین کھانا کھلایا، اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا پانی پلایا، دونوں دانوں پر ہمارے سر رکھ کے ہمیں تھپک تھپک کے سلایا، اماں برا نہ ماننا ایسی نیند تو تمہاری گود میں کبھی نہیں آئی۔ جب ہم سو کے اٹھے تو ہم نے کہا خدمت بتائیے، کہا تم میرے مہمان، میرے بچے کے مہمان، میں تمہاری خدمت کروں گی۔ کہا اماں، اس کے بعد جنہوں نے ہمیں خریدا تھا وہ روتے ہوئے آئے کہ ان کی ماں یہ کہہ کے رو رہی ہے کہ 2000 کم ہو گئے۔ اماں ان کو ان کے گھر پہنچا دیجیے۔ یہ بیوی ہمیں لے کے یہاں آ گئی، مومنات ہی سمجھ تو گئی کہ بی بی اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا نام سے کیا مطلب، تجھے تیرے بچے مل گئے، عزائے حسین کر آرام سے، مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے؟ کہا نام بتا دینے میں حرج کیا ہے؟ کہا نام پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ یہ دعا دوں گی، کیا دعا دیجیے گا، کیا دعا دو گی؟ کہا یہ دعا دوں گی جیسے آپ نے میرے بچے واپس کیے، اسی طرح خدا آپ کا گھر آباد رکھے، آپ کے بچے سلامت ہے۔ ایک مرتبہ ابھی بھی توڑ کے اٹھی، کہا مجھے زہرا کہتے ہیں، کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، میری کمائی لٹ گئی، اب میرا کوئی نہیں ہے، کس کی سلامتی میں دعا کرے گی، اب میرا کوئی نہیں ہے، کس کی خیریت کی دعا کرے گی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون